آج جو میں ٹاپک لے کے بیٹھا تھا نا, گھروں میں بھی لوگوں نے فضول آڑ کباڑ بہت جمع کیا ہوا ہے, بہت. کسی کے گھر پہ چھاپا مارو, پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا گھر سے اس کے. یہ کیوں رکھا ہوا ہے, یہ شاید کام آ جائے. اسٹور میں گھسو تو آدمی نکل نہیں سکتا. دیکھو ایک اصول بناؤ, گھر میں جو چیز 1 سال استعمال میں نہیں آئی اس کو نکال دو گھر سے. اس کی سزا کیا ہے بولو؟ نکال دو, ایسی کی تیسی. آپ کہیں گے بھائی ہو سکتا ہے اگلے سال آ جائے, نہ, ہو سکنے پر چلے گئے نا. پوری دنیا بھی اگر سمیٹ کے جمع کر دو گے تو آپ کا دل نہیں بھرے گا. ہلکے پھلکے رہو, ہنسی خوشی زندگی گزارو. سمجھتے ہو؟ 1 سال بہت ہوتا ہے. 1 سال بھی یہ چیز استعمال میں نہیں آئی ہے, اس کی گردن اڑا دی جائے گی. گردن اڑانے کا مطلب اس کو گھر سے باہر نکال دو. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی بلی کی گردن اڑا دیں آپ, ٹھیک ہے نا, کہ یہ 1 سال تھے اس کو میں نے پوچھا نہیں. تو پالتے ہیں نا لوگ جانور, 1 سال سے میاؤں نہیں کیا اس نے, اس کو گھر سے باہر نکال دو آپ. میں لوگوں کو اپنی کچھ مثالیں دیتا ہوں. میں نے ایک پنجرا خریدا تھا پرندے پالنے کے لیے, مجھے ٹائم نہیں ملا. آج کل وہ بڑا بہترین سا بنوایا میں نے. آج کل 1 سال ہو گیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی. حالانکہ پرندے پالنے کا شوق تاحال برقرار ہے, لیکن کیوں نکالا اس کو کہ بھائی اب جب یعنی دوبارہ خریدوں گا اب میں. یہ سزا کیا ہے کہ 1 سال تک اس کو استعمال کیوں نہیں کیا. اب اس کی اپنے آپ کو سزا دو کہ اب اگر دوبارہ شوق پیدا ہوا تو نئے سرے سے خریدیں گے. اس کی سزا یہ کہ یہ گھر سے باہر. اب وہ آپ کی مرضی ہے اس کو بیچ دیں یا صدقہ کر دیں, وہ آپ کا ہیڈیک ہے. صدقہ کرنے کی ہمت نہیں ہے, بیچ. اب 3 ڈبے والوں کو تو ویسے ہی دے دیا کرو یار. 3 ڈبے والوں سے بھی روٹیوں کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, 10 روپے 20 روپے. وہ بیچارہ غریب ہے تبھی تو وہ گلیوں میں پیدل پھر رہا ہے. وہ اس کے جائیدادیں ہوتی تو یہ کام تھوڑی کر رہا ہوتا. میں نے گھر میں جم خانہ کھولا تھا. اب جب باتیں آئی گئی ہیں تو بس ایک آخری مثال دے کے, یہ میں مثالیں شو مارنے کے لیے نہیں دے رہا, سمجھانے کے لیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. وہ جو مشین ہوتی ہے نا, یہ وہ جوش ہوتا ہے, کبھی یوں آدمی کر رہا ہے, کبھی ڈولے شولے. تو ہم نے کہا یار جم خانہ جانے کے بجائے بہتر ہے کیا کرو, گھر میں مشین لا کے رکھ لو. خریدی ویٹ مشینیں, صحن میں لا کے رکھ لیں. توفیق اب تک بولو نہیں, کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے. ماحول میں انسان کام کر لیتا ہے نا. جم میں ایک ماحول ہوتا ہے, سبھی کر رہے ہوتے ہیں تو آدمی کا دل چاہتا ہے چلو 2-4 ڈنڈ ہم بھی پیل لیں. تو وہ اتنی پیسے جمع کر کے ایک شوق میں مشینیں بڑی لا کے رکھی ہیں. اب کیا ہے کہ وہ 1 سال ہو گیا استعمال میں نہیں آئی. اب شیطان کہہ رہا ہے بھائی آ جائیں گی استعمال میں, کل سے شروع کر دو. میں نے شیطان کو بول دیا کہ اب سزا یہ ہے کہ یہ مال نکلے گا یہاں سے, اب یہ گھر میں نہیں, وہ نکل جائے گا. اب میں یہاں کوئی بولی تھوڑی لگا رہا ہوں کہ کتنے کا دوں گا. لوگ کہیں گے اچھا مولوی صاحب کو مشینیں بیچنی تھیں, پورا بیان اس چکر میں کیا ہے. وہ جس کو بیچنی ہے اس سے بات ہو گئی ہے, اور اس کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر تو نہیں اٹھا کے لے کر گیا نا 3-4 دنوں کے اندر کباڑ والے کو دے دوں گا. میں بتا رہا ہوں, میں گھر سے نکالوں گا. 1 سال بہت ہوتا ہے, بہت مہلت دے دی اپنے آپ کو. اب اگر دوبارہ کسی وقت خیال آیا نا کہ گھر میں ایکسرسائز کرنی ہے, دوبارہ پیسہ لگا کے خریدوں گا میں. لیکن اب اس کی ہمت ہوگی نہیں. جب ایک دفعہ اتنے پیسے انسان کے برباد ہو جاتے ہیں تو دوبارہ ہمت نہیں ہوتی. 1 سال بہت ہے مہلت دینے کے لیے. تو بھائی نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب 1 سال تجربہ ہو گیا. بھائی گھر میں آدمی جاتا ہے تو یہ کام ہوتے ہی نہیں اس سے. گھر میں تو بچے پکڑ لیتے ہیں. آپ کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا, آپ جناب ایسی خالی ہاتھ آ رہے ہیں, اور یہ اس کام کے لیے بھیجا تھا. گھر کے 10 مسائل ہیں, گھر میں نہیں ہوتے یہ کام. باہر کچھ لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن ہم نے 1 سال تجربہ کر کے دیکھ لیا بھائی ہمارے بس کا کام نہیں ہے. اور بدنامی الگ ہو رہی ہے. جو گھر میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں ہے کیا کوئی مسٹر پاکستان ہے یہ آدمی. مشینیں ایسی لگی ہوئی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا. یہ ڈولے تو اس حساب سے کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہے, یہ جہاں کہاں رہے ہیں. مشینیں ایسی لگائی ہوئی ہیں, آپ آ کے ہمارا صحن دو, آپ بولو ارے بھائی مفتی صاحب تو ماشاء اللہ. تو بدنامی الگ ہو رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اور آج میرا ارادہ تھا ایک کباڑ والے کو میں فون کروں کہ یہ مشین بندے اٹھا کے نہیں لے کے جا رہے جن کو بیچنی ہے, تو اس کو وزن کے حساب سے بیچ دے بھائی. تو لوہے کا جو وزن ہوتا ہے نا,
اور میرا ارادہ تھا آج، تو میں نے کہا ایک مہلت اور دے دوں، جس سے بات ہوئی ہے کہ بھائی لے جا، ورنہ میں کباڑ میں بیچ دوں گا، میں نقصان کر دوں گا، مگر میں یہ ٹینشن گھر میں نہیں پالوں گا. میں یہ سامان گھر میں جمع کر کر کے رکھنا یہ زیادہ ٹینشن کی چیز ہے بنسبت آپ اپنا کچھ مالی نقصان کر لیں. یہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے. اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے دنیا کی. تو گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، فریج جا کے آج کھولیں ٹھیک ہے بھائی، کھولیں آج فریج اور سب چیزیں نکال کے باہر پھینک دیں. بولیں بیگم اب نئے سرے سے فریج میں چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو بولے بیگم سے یہ اتنا بڑا فریج میں نے تمہارے بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا، یہ ضرورت کے لیے بنایا میں نے. تو اور سب گھروں میں یہی ہو رہا ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں نا، ہمارا گھر بھی فریج کھولیں گے پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا اس سے. تو میں نصیحت ہی کر سکتا ہے انسان. ہاں تو ہمارے تو 3 فریج کھولیں گے تو وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے. یہ تو میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی دعوے تھوڑی کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بالکل ایک ایک چیز بالکل شریعت کے حساب سے چل رہی ہے. تو ہمیں بھی یہ شکایت ہے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے سمجھانا. پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی بھائی گھر میں کسی کو. تو اس لیے بھائی گھروں سے کیا کرنا ہے، بیگم کے علاوہ بچوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ نکالنا شروع کریں. تو یہ بھی مال جمع کرنے میں داخل ہے. یہ جو آپ نے اتنا سامان گھر میں ہم نے اکٹھا، برتن پورے سال استعمال نہیں ہوتے، ڈنر سیٹ رکھا ہوا ہے جی نہیں ہو رہے، تو صدقہ کرو، اس کو نکالو بھائی. اس کی سزا یہ ہے کہ مارکیٹ سے کیا کرو، اس کو شارٹ کرو. تو یہ بھی ایک حب دنیا کی علامت ہے، دنیا کی محبت کی علامت ہے.